لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ومحمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات محمد افاضل اور اہل علم کا مجمع ہے کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں تاریخ کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شہادت کی مناسبت ہے اور مناسبت کا سلسلہ 13 جمادی الاولیٰ سے چل کر اپنے اختتامی منازل پر ہے حقیقت میں اس 2 تاریخوں کے جو اسباب ہیں وہ واضح ہیں چونکہ پہلے تحریروں میں نقطے نہیں ہوا کرتے تھے اور جب بغیر نقطے کے 70 لکھیے گا تو 70 بھی پڑھا جا سکتا ہے اور 90 بھی پڑھا جا سکتا ہے روایات میں وارد ہوا ہے کہ آپ کی وفات رسالت مآب کی وفات کے 75 یا 95 یا 75 دنوں کے بعد آپ کی شہادت ہوئی 75 دنوں کے اعتبار سے 13 جمادی الاولیٰ ہوتی ہے اور 95 دنوں کے حساب سے 3 جمادی الثانیہ اکثر علماء عام طور سے ساری دنیا میں یہ آنے والی تاریخ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے
اہمیت اس بات کی ہے کہ صدیقہ طاہرہ سے منسوب تاریخ ہے، چاہے وہ ہو اور یا ہو، کوئی بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، یا دونوں ہو، ان کے تذکرے، ان کی سیرت، ان کا کردار اور اس مخصوص صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس لیے کہ آپ کی وفات 75 دنوں بعد ہوئی ہو، 95 دنوں بعد ہوئی ہو، یا ممکن ہے کوئی صاحب تلاش کر کے کوئی اور بھی ایسی تاریخ پیش کر دیں، یہ طے ہے کہ بی بی کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور ہم اپنے درمیان اپنے معاشرے میں 18 سال کی خاتون بھی نہیں کہتے ہیں، ہمارے درمیان 18 سال کی بچیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ 18 سال کی کل عمر میں زندگی کے ایسے اہم نقوش جن کے لیے رسالت مآب فرمائے حضور اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، یا پھر اس کے بعد نہ جانے کتنے بیانات، اقوال صدیقہ طاہرہ کی زندگی سے متعلق پائے جاتے ہیں۔ صرف 18 سال کی عمر ہے، یہ تمام واقعات جو بھی آپ سنیں، اس نقش کو اپنے ذہن پر رکھیں کہ کس کے لیے تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک 18 سال کی خاتون ہے، بس اس سے زیادہ زندگی نہیں اس کی، مکمل زندگی صرف اور صرف 18 سال ہے۔ اسی 18 سال میں رشتے ازدواج سے منسلک ہو کر اور اس منزل تک پہنچنا کہ 5 بچوں کی ماں جناب محسن شہید ہو گئے، لیکن بہرحال 4 بچے تو سامنے واضح موجود ہیں، اور آپ کا کردار آنے والی نسلوں کے لیے تمام عالمین کے واسطے نمونہ کردار بنا۔ ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی، چونکہ بچے ہیں، طلاب ہیں، علماء ہیں، افاضل ہیں، ہمارے لیے بہرحال بچے ہیں، لہذا میں زیادہ ہمارا خطاب اور ہمارا بیان انہی سے متعلق ہے، گرچہ ہمارے سامنے غیر موجود مجمع زیادہ ہوگا، مگر اس کے باوجود میں صرف کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں، ان چیزوں کو کہ جو واقعاً ہماری لائف میں سب سے پہلے ہم، اور پھر اس کے بعد ہمارا گھر، اور پھر ہمارے گھر کے بعد ہمارا معاشرہ، ہم دیکھیں کیا ہم ان باتوں کو صرف سنتے ہیں یا ان کا امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، گھریلو زندگی میں نفاذ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایک رخ بیوی کی زندگی کا اٹھا لیجئے، چاہے وہ حجاب اسلامی آپ دیکھ لیجئے، ہم نے کچھ ایک طرف سے اتنا زیادہ اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کر دیے ہیں کہ جوان نسل دور بھاگنے لگی، اور اتنا زیادہ اپنے اصول کو نافذ کیا کہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب زہرا کا تابوت بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں مرد،
اور جناب زینب کی نظر بھی نہیں چکھ سکتے ہیں مرد. انصاف کی بات بتائیں، سوائے ایک غیر عاقلانہ بات کے کچھ اور تو نہیں ہے نا اس میں. خود جناب زہرا کے تابوت کو اٹھانے والے افراد جو وہاں موجود تھے، حسن نے تو نہیں اٹھایا ہوگا نا؟ کیا عمر تھی امام حسن کی؟ کیا عمر تھی بچوں؟ 7.5 سال ہے نا. امام حسین کتنے سال کے تھے؟ 6.5 سال کے تھے، ہے نا. اور کسی کو اطلاع دینے کی بھی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کہیں کسی جگہ خبر بھی نہیں دی گئی تھی. تو وہی تو چاہنے والے 4 عدد تھے گھما پھرا کر کے. قمبر تھے اور سلمان تھے اور بزر تھے اور مقداد تھے. انہوں نے تو مل کر کے جنازہ اٹھایا تھا. تو کیا یہ محرم تھے؟ لیکن ایک طرف سے ہم نے کچھ اتنا زیادہ اپنی طرف سے اصول بنا کر خود کو پابند بنانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے مذہب کو بالکل ایک عجیب شکل میں دیکھنا شروع کر دیا. نتیجے میں لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل باتیں نہیں رہ گئی. اب وہ تو معاملہ وہیں تک کے تھا کہ تابوت نہیں اٹھا سکتے ہیں. اب وہ سنا آگے بڑھ گیا معاملہ کہ بی بی کی نظر بھی نہیں چکھ سکتے ہیں. اہل علم میں یہاں پر اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، میں کسی کی دل آزاری اور دل شکنی نہیں کرنا چاہتا. اگرچہ میری آواز بہت دور دور تک جا سکتی ہے اس وقت، لیکن میں ان طلاب، ان علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان بچوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فکر سازی اہم چیز ہے. تاریخ پڑھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور بیان کر دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اصل ہوتا ہے صلوات بھیجے محمد وعلیہ. اصلی بات بس رہنے جا بس اصلی بات یہ ہے کہ ہم نسلوں کو تیار کیسے کریں کہ جب یہ بچے ہمارے جائیں معاشرے میں، اور وہاں پر جب اپنے بیانات سے دوسروں کو مستفیض کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے جملے کہیں، ایسے کلمات کہیں، ایسے الفاظ کہیں جس کے نتیجے میں برگشت اچھی نہ ہو، خود ہمارے لیے قابل اعتراض بن جائے. تو ایک طرف سے ہم نے کچھ اتنا ہی زیادہ شدت پیدا کر دی کہ جو شاید کسی جگہ نظر نہ آئے اسلامی اعتبار سے. بھائی بیوی دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ یہ کیا اس تاریخ سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں گئی تھی، یقیناً دربار میں گئی تھی. اس کا مطلب ہوا کہ انسان اگر اپنے مکمل حجاب کا اہتمام کر لے اور اپنی ان تمام ضروریات کو پورا کر دے جو ایک عورت ہونے کے ناطے پائی جاتی ہیں، تو اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. اگر ضرورت پڑ جائے تو دربار میں بھی جایا جا سکتا ہے. اگر حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں بیوی گئی تھی تو دربار میں جا کر کے آپ نے یہ ثابت کیا تھا کہ حق کا مطالبہ کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر محجب ہیں، محجوبہ ہیں، پردے میں ہیں تو پھر اس کے بعد تمام دنیا کے امور سے قطع نظر. نہیں، ایسا نہیں، ہر چیز سے جڑے ہوئے. تو بیوی کے زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھا جائے اور ان تمام چیزوں کو جو ہمارے درمیان ہماری بنائی ہوئی ہیں. میں نے اکثر یہ باتیں آپ کے درمیان پیش کی ہیں، اس سے پہلے بھی درس اخلاق میں حاضر ہوا ہوں، مجلس میں بھی حاضر ہوا ہوں. میں نے عرض کیا ہے، بار بار عرض کیا ہے کہ رسم اور مذہب کے فرق کو سمجھیے. مذہب شہر شہر بدلا نہیں کرتا ہے. مذہب کے احکام محلے محلے تبدیل نہیں ہوا کرتے ہیں، مگر رسمیں محلے محلے بدل جایا کرتی ہیں. فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی سے ہمیں رسمیں نہیں سکھائی ہیں. صدیقہ طاہرہ کی زندگی ہمارے واسطے رسم آموز نہیں تھی، دین آموز تھی. اور چونکہ زندگی ہمارے واسطے رسم آموز نہیں تھی، زندگی ان کی دین آموز تھی، لہٰذا ہم ان کی زندگی سے ان کے ان پہلوؤں کو اجاگر کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور خود بھی اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے کہ جو واقعاً
ہم سے مطالبہ کیا گیا. کثرت سے مسئلہ ایک پیدا ہوتا ہے نکاح کے وقت. آپ نے دیکھا ہوگا یہ آواز کس چیز کی بات. صلوات بھیجیں محمد والے. کثرت سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے مہر فاطمی. سنا ہوگا نا. یہ کیا چیز ہے, کون سی مصیبت ہے یا کون سی نعمت ہے؟ جی کوئی جانتا ہے؟ چونکہ سب ماشاءاللہ آپ حضرات ماشاءاللہ اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں یا اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں یا ہو جائیے گا, زیادہ دن نہیں ہے. اسی ایج میں آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے آگے پڑھنے کی. اس کے بعد جاتے ہیں آپ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپنی خدمات اور اپنی کارکردگی کے ذریعے اپنے زمانے کے ایک بڑے اچھے معتبر اور مقبول عالم دین بن کر سامنے آ جائیے گا. لیکن جو بھی وہ مقبول و معتبر بن کے سامنے آتا ہے اس کا پہلا دن ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیدائشی طور پر بہت بڑا عالم دین بن کر کے پیدا ہوا. سب یہیں آ کر کے پڑھتے بھی یہیں ہیں اور سیکھتے بھی یہیں. یہ مہر فاطمی کیا چیز ہوتی ہے بچوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کیا ہوتا ہے؟ جی اصل میں دیکھیے دو ہے, ایک ہے مہر شرعی, ایک ہے مہر شرعی. مہر شرعی کا مطلب کیا ہے؟ مہر شرعی وہ ہے جو لڑکی کا مطالبہ ہو, جو لڑکی کا مطالبہ ہو وہ مہر شرعی. قرآن مجید میں ہے یا نہیں ایسا کہ اگر وہ ایک جانور کی کھال سے بھرا ہوا زر و جواہر مانگ لے, ایک جانور کی کھال سے بھرا ہوا زر و جواہر مہر کے طور پر طلب کر لے تو مرد پر واجب ہے کہ وہ بھی دے. یہ نہیں کہ خالی آنکھ بند کر کے کاغذ کے اوپر سائن کر دے بعد میں کچھ نہ کرے, جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر ایک جانور سے بھرا ہوا زر و جواہر کا مطالبہ ہو تو وہ بھی مرد کو دینا پڑے گا. یہ ہے مہر شرعی. مگر یہ بتائیے کیا مہر شرعی اور مہر فاطمی کے درمیان کوئی فاصلہ ہوگا؟ بھئی جناب زہرا جس چیز کا مطالبہ کر دیں وہی مہر شرعی ہے. ہاں یہ ہے کہ چونکہ جناب زہرا نے مطالبہ کر لیا تھا لہذا شرعی بھی تھا, اور ان کا پیش کیا ہوا یا آپ کی طرف سے پیش کیا ہوا مہر تھا. کیا مہر تھا آپ کا بتا سکتا ہے کوئی؟ مختلف باتیں پیش کی جاتی. میں بالکل بہت ہی معتبر چیز لے کے آیا ہوں آپ کے درمیان. ایک کتاب ہے اور یہ کتاب ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی ادام اللہ ذلہ علی رؤوس المؤمنین والمسلمین انشاءاللہ, ہے نا. آخر مکارم شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں صدیقہ طاہرہ کے مہر کے سلسلے میں کہ آپ کا مہر کیا تھا. رسول اللہ نے فرمایا علی تمہارے پاس کیا چیزیں ہیں؟ کہا میرے پاس ایک تلوار ہے. اور کیا ہے؟ ایک زرہ ہے. اور کیا ہے؟ تیسری چیز کیا فرمائی؟ نہیں, وہ سب تو جہیز پہ آپ چلے گا. ایک اونٹ ہے. علی کے پاس شادی کرتے وقت یہ تین چیزیں پائی جاتی تھیں. کیا کیا تھا؟ ایک عدد ہیرو ہونڈا والی بائک, صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں, یا اور تھوڑا سا اوپر جائے جائے. اس زمانے کے اعتبار سے آج اگر کمپیریزن کیا جائے تو یقیناً یا کیا ہوتا آپا چاہ کیا کیا ہوتا جاتا ہے نا. ایک عدد اونٹ ہے اور ایک عدد توپ خانے سے لائی ہوئی, وہی ہوگا نا آج کے زمانے کے اعتبار سے. یہ لکھنؤ والا توپ خانہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں یعنی زمانے کا جدید ترین اسلحہ ضرورت کے تقاضوں کے اعتبار سے علی کے پاس موجود ہے. ایک ہے اونٹ اور ایک ہے تلوار اور تیسری چیز ہے زرہ. علی نے کہا یا رسول اللہ نے فرمایا مہر میں کیا؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس یہی تین چیزیں ہیں جو آپ فرمائیے, جیسا بھی جس چیز پہ بھی رضایت ہو جائے معاملہ. کہا تلوار تو رکھو تاکہ اگر اچانک کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت وہی تمہارا ایک بڑا سپورٹ ہے. اونٹ کو بھی رکھو.
اس لیے کہ تمہارے دینی کاموں میں سفر میں اہم ترین تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والا اونٹ ہے۔ فی الحال جو ضرورتیں اس کے سامنے بہرحال ثانوی ضرورت کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو زرہ ہے، جیسے کہ جب ہونے لگے جنگ تو ٹھیک ہے زرہ، ورنہ ابھی تو نارمل حالات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو زرہ کو تم بیچ کر کے اپنا انسان کرو۔ آپ سوچئے اس زرہ کو علی سے کہا جا رہا ہے کہ بیچ دو، کتنے کی بکی؟ 500 درہم، 500 دینار نہیں، 500 درہم کتنے ہو گئے بچے؟ ایک درہم چاندی کا ہوتا تھا پہلے، اب تو چاندی ایک درہم لگ بھگ 8 گرام چاندی ہے، 10 گرام بھی اگر آپ مان لیجئے تو 500 درہم کتنے ہو گئے؟ 5 کلو، یہ کچھ اور ہوا؟ غلط تو نہیں کر رہا ہوں، حساب جوڑ لیجیے گا آپ کو، جو بھی ہو، ہم یہ نہیں پیش کر رہے ہیں کتنا ہوا اور کتنا نہیں ہوا، بہرحال 500 درہم تھے، ٹھیک ہے؟ اس 500 درہم کے ذریعے اب پھر علی کے گھر کی ضرورت کی چیزیں خریدی گئیں اور اسی کے 1/3 حصے سے جہیز خریدا گیا۔ تو ایمانداری سے بتائیے، وہ جو تمام تماشا ہوتا ہے نکاح کے وقت، مہر فاطمی، اصل مہر فاطمی کیا ہے؟ کیا ہے مہر فاطمی؟ اصل مہر فاطمی وہ ہے جس پر دونوں کی رضایت مندی ہو جائے۔ فاطمہ اور علی کے درمیان جو رضایت مندی تھی اتنے پر تھی، تو لہٰذا وہ مہر فاطمی جناب فاطمہ نے اتنا معین کر دیا۔ تو اگر جناب فاطمہ ہی کی سیرت پہ چلنا ہے تو وہ ہے، لیکن واقعاً اصل تو مہر فاطمی وہی ہے جو مہر شرعی ہے، یعنی جس پر کمپرومائز ہو جائے دونوں کا، اور جہاں کمپرومائز ہو جائے وہ چھوٹی رقم بھی ہو سکتی ہے، بڑی رقم بھی ہو سکتی ہے، اور جب کمپرومائز ہو جائے تو پھر اسے ادا بھی کیا جائے، نہیں ہے کہ صرف نیت میں مہر ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، عملاً کچھ نہیں کرتا ہوں قربتاً اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے حقیقت میں ایک کردار صدیقہ طاہرہ، اور دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عورت اپنے مہر کو معاف کر دے تو اس سے بہتر کچھ نہیں۔ تو معاف کرنے کا تعلق کس بات سے ہے؟ جب لاگو ہو جائے تب معاف کر دے، یہ نہیں کہ پہلے ہی معاف کروا لیا۔ پہلے مہر رکھا جائے، پہلے مہر معین ہو، پہلے مہر پر عقد ہو، اور پھر مہر کے بعد اس مہر کو معاف کر دیا جائے، بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ تو صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں ہم ان کے پرسنل زندگی کو، ان کے پابند زندگی کو دیکھیں اور اس کو اپنانا چاہیں، یا صدیقہ طاہرہ کی ازدواجی کو زندگی کو دیکھ کر اپنانا چاہیں، ہم ہر چیز اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں، اور اخذ کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے کی زندگی میں رسموں کو ہٹا کر لاگو کر سکتے ہیں۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا جہاں بھی کہیں یہ آواز بلند ہوتی ہے مہر فاطمی، تو یہ 14,000 اور 24,000 اور 5,000 یہ سب ہمارا بنایا ہوا فارمولہ ہے۔ اور بہت ہی دلچسپ سی بات ہے، ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، نکاح پڑھنے کے لیے مہر معین ہوا تو ایک صاحب آگے کہنے لگے کہ نہیں ہمارے دادا نے جب نکاح کیا تھا تو 5,000 روپیہ تھا، میرے ابا کا بھی اور میرا بھی، لہذا اس کا بھی۔ میں نے کہا سب سے زیادہ سمجھدار تو آپ کے دادا تھے، اور وقت کے سب سے بڑے بیوقوف آپ۔ کسی دادا کے زمانے والا 5,000، آج کے زمانے میں 5 لاکھ بھی نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو زیادہ سمجھدار تو وہ تھے نا، دادا دادی زیادہ سمجھدار تھے، وہ ہوشیار تھے۔ نہیں، ایسے بہت سارے امور ہمارے درمیان زبردستی کا، اور نسبت کس چیز کی طرف دے دی جاتی ہے؟ مذہب کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے، دین کی طرف۔ شکل کیا نکالی جاتی ہے؟ شرعی۔ شرعیت اس بات میں نہیں ہے کہ 500 یا 5,000 یا 25,000، شرعیت اس بات میں ہے کہ مہر وہ ہو جس کے اوپر دونوں راضی ہوں، چاہے وہ ایک جانور کی کھال زر و جواہر سے بھری ہوئی ہو، اور چاہے 2 صلوات ہو بر محمد و آل محمد، چاہے وہ قرآن کی تعلیم دینا مہر قرار دے دیا گیا ہو، کوئی بھی چیز قرار دی جا سکتی ہے مہر کسی، اور ایسے تاریخی واقعات موجود ہیں کہ شوہر نے بیوی کا مہر کیا قرار دیا؟ حج کرا دیں گے، زیارت کرا دیں گے، یا فلاں چیز ہم تم کو پڑھا دیں گے، یا یہ سب کچھ بھی مہر ہو سکتا ہے۔
یہ ہے حقیقت میں شرعی مہر. شہری مہر ہمارا بنایا وہ نہیں چلے گا. شرعی مہر وہ ہے جس پر دونوں راضی ہو جائیں, اور یا پھر اس شرعی مہر کو جسے جناب زہرا کی زندگی میں اختیار کیا گیا تھا, جو ایک جناب زہرا کا انتخاب کیا وہ 500 درہم ہے. وہ حقیقت میں 500 درہم بھی نہیں ہے, کیا ہے, ایک زرہ ہے, کہ اس زرہ کو در حقیقت مقابل مہر قرار دیا گیا, اور اس کے بعد اس سے فاطمہ زہرا کی زندگی کے اساس اور چیزوں کو فراہم کیا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ ہر مرحلے میں ہر جگہ پر ہم جب دیکھتے ہیں تو خود کو رسموں میں جکڑا ہوا پاتے ہیں, اور اس حد تک کہ رسموں میں خود کو جکڑ لیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اسی کو مذہب کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں. سمجھو ایسے کتنے واقعات. ورنہ حقیقت میں بھی کسی جگہ میں آپ پڑھ رہا تھا, مجھ سے پوچھا کیا رکھیں, اور میں نے کہا بھائی کچھ ایسا رکھیے جس میں تبدیلی نہ ہوا کرے, بجائے اس کے کہ 14,000 روپے رکھیں آپ 2 گرام سونا رکھ دیجیے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ 5 گرام سونا رکھ دیجیے, تاکہ یہ 5 گرام سونا آج سے 50 سال بعد بھی کیا رہے گا, 5 گرام سونا ہی رہے گا, 24 کیرٹ ہو 22 کیرٹ ہو کچھ بھی ہو. لیکن اگر 5,000 رکھیے گا تو آج 5,000 ہے, کل کے 5,000 کی ویلیو زیادہ تھی, آج کے 5,000 کی ویلیو پتہ ہے کیا ہے, اور کل کیا رہے گی اس کا بھی اندازہ ہے جس ترتیب سے کام چلتا ہے. تو اس کے بجائے اگر ہم کوئی ایسی چیز معین کر دیں جس کے اندر 200 گرام سونا, 100 گرام سونا, 25 گرام سونا, 1 کلو چاندی, کچھ بھی اگر ایسی چیز معین کی جائے تو واقعاً یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے اندر بقا پائی جاتی ہے, اس بچی کے حق میں ہے جس کے لیے مہر معین کیا جا رہا ہے. لیکن پھر گھوم پھر کر کے کہاں چلے آتے ہیں ہم اپنی رسموں پر, کہ دادا کا یہ رسم مہر تھا لہٰذا ہمارا بھی, بابا کا مہر لہٰذا ہمارا بھی. یہ انصاف نہیں ہے. محمد لہٰذا اصل بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ کردار صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی, اگر ہم ان کی زندگی کو واقعاً مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی بنانے کی کوشش کریں تو واقعاً ایک بہترین اور منور زندگی بن جائے گی. آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں, شاید ہی اس میں 2-4 ایسے ہیں جو شادی شدہ ہوں. مومنین جو تشریف لائیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جو بچے ہیں یہاں کے انشاءاللہ سب اس رشتے سے جڑیں گے. اسی جگہ بیٹھ کر یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ شادیوں سے رسموں کو ختم کیا جائے گا, کہنے کے لیے نہیں. اگر میں کہہ رہا ہوں تو صرف کہہ نہیں رہا ہوں, ایک سے زیادہ نہیں بول سکتا کچھ. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لہٰذا کوشش کریں کہ رسموں کو ختم کیا جائے. فاطمہ زہرا کا تقاضا یہی ہے, رسالت مآب کے کردار اور ان کے طریقہ کار کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں رسموں کو ختم کرو, زندگی میں راحت پاؤ. اور یہ فیصلے یہیں بیٹھ کے کیے جاتے ہیں. یہ فیصلے گھر جانے کے بعد نہیں کیے جاتے جب آدمی رسموں کے بیچ میں جکڑ جاتا ہے. فیصلے اپنے طالبانہ زندگی میں اپنے ہاسٹل کے اندر بیٹھ کے کیے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلا اقدام ہمارا کیا ہوگا, اگلا طریقہ کار ہمارا کیا ہوگا. کیا ہم واقعاً علویانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم واقعاً زہرائی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یا منمانی سے بھری ہوئی وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو لوگ تماشے کیا کرتے ہیں؟ کتنی اچھی بعض سنتیں میں دیکھتا ہوں. کبھی انشاءاللہ جب تشریف لے جائیے گا اور جائیے گا جا کر حج پہ, دیکھیے گا بعض ممالک کے اندر بچے شادی کرنے کے بعد پہلا سفر کیا کرتے ہیں, ان کا سفر ہی پہلے ہی ہوتا ہے کہ پہلے چلیں گے کہاں. ہمارے یہاں کہاں چلیں گے پہلے؟ ہری مون نگر ہے, وہ کہاں جاتے ہیں سب سے پہلے؟ حج پہ جاتے ہیں. سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ زیارتوں پہ جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی کا ایک وہ سفر جس کے اندر انسان دنیاوی اعتبار سے خوشی گزارنے کا وقت چاہتا ہے, اس زندگی کو وہ چاہتے ہیں کہ روحانی زندگی سے جوڑ کر شروع کریں. لیکن ہمارے یہاں یہ سب چیزیں ابھی فی الحال بہت دور ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صلاحیت اور حیثیت نہیں ہے, ماشاءاللہ حیثیت و صلاحیت خوب ہے. شادیوں پر جتنا خرچ ہو جاتا ہے, اگر تھوڑے سے پیسے نکال کر ان سب کاموں پر خرچ کر دیا جائے اور ادھر تھوڑا کم کر دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں.
لیکن ہر طرف سے معاملہ ایک جیسا تذکرہ ہوا ہے، تو آج بہرحال باتیں متعلق ہیں، لہٰذا عرض کر رہا ہوں. بہت سارے مسائل ایسے پائے جاتے ہیں. قوم کا بھی یہی حال ہے، ہر چیز پر ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. نہیں خرچ کہاں ہوتا ہے؟ دین پہ نہیں خرچ ہوتا ہے، مذہب پر نہیں خرچ ہوتا ہے. مگر ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. ہمارا کام ہے دینی خدمت کرنا، ہمارا کام ہے لوگوں کے درمیان دینی خدمات انجام دینا. مگر لطیفے کیسے کیسے ہوتے ہیں ہم آپ کو بتائیں. ایسا بھی ہوتا ہے بس اوقات کے جائیے تو واپسی کی سواری کی خبر نہیں ہوتی. ایسا بھی ہوتا ہے، مطلب ایسے ایسے بہت کچھ واقعات ہیں، مناسب کچھ غیر مناسب. پیغام مدین ذکر کر رہے تھے کہ ہم گئے نکاح پڑھنے کے لیے، اور جب وہاں پہنچے تو یہ اصل ہمارے یہاں افسوسناک صورتحال ہے. دو طرفہ گئے نکاح پڑھنے کے لیے، تو وہاں وہ کوئی ایک بوڑھی موٹی ایسی خاتون آ کر کے بیٹھ گئی اسٹیج کے اوپر. ہاتھ میں 2 عدد یہ جو چڑیا اڑتی ہے سب سے زیادہ کون سی کہی جاتی ہے؟ گوریا، ہے نا. دونوں ہاتھ میں ایک ایک گوریا لے کے بیٹھ گئی. پھر دلہا میاں کے اوپر اس نے یوں ایک بار ہاتھ گھمایا اور اس کے بعد ہاتھ سے چھوڑ دیا، چڑیا اڑ گئی پھور سے. کہا دو. اس نے نکال کے جو بھی باپ نے اس کے دیا ہو 200-400 کہا نہیں اور دو، وہ 1000-2000 روپے اس نے وہی نکلوا لیے. پھر وہ چلی گئی اندر جا کر کے یہی تماشا اس نے زنانے میں بھی کیا ہوگا. وہ اچھا خاصا اپنا حساب کتاب بنا کر نکل گئی. یہ بیچارہ عالم دین کہتے جب میں یہاں سے نکلا نکاح پڑھ کر کے تو میرے لفافے میں 200 روپے رکھے ہوئے تھے، ایک اس چڑیا کے نام پہ اور ایک اس چڑیا کے نام پہ. صلوات بھیج دے پر محمد لیکن بچوں ہم نے زندگی کا ہدف یہ بنایا ہی نہیں، مگر ہم عوام کی صورتحال بتا رہے ہیں. بہت سارے ایسے حضرات بھی پائے جاتے ہیں، نہیں ہر طرح کے پائے جاتے ہیں، ایسے بھی پائے جاتے ہیں، اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں. اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیے گا. آپ کا کام ہے خدمت کرنا. اس کو جب ہدف بنائیے گا تو ہمیشہ افسوس رہے گا، اور اگر یہ ہدف نہیں رہے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. زندگی میں کام کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے پروگرام کے ذریعے، اپنے گھر کے پروگرام کے ذریعے شادیوں کو آسان بنا کر پیش کیجیے. کردار سیدہ کو اگر لا کر گھر کے اندر پیش کرنا ہے تو پہلے ہم پیش کریں، دوسروں کی بات دور. پہلے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ہم دیکھیں ہمارے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی شادیوں میں کیا کیا ہے. صرف باتیں ہیں یا واقعیت ہے؟ اگر واقعیت ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے. صلوات بھیج دے بل محمد. بہرحال یہ سب بہت ساری ایسی باتیں پائی جاتی ہیں. ہم نے اس وقت اس قسم کی بات اسی لیے اپنائی، ذکر کرنے کی مناسبت بھی تھی. تھوڑا سا بی بی کا تذکرہ ساتھ میں جوڑ کر کے بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ واقعاً بی بی کی زندگی ہمارے واسطے بہترین نمونۂ عمل ہے. بہترین یہ جوڑا جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں عقد کے بعد، اللہم الف بینہما، خدایا ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دے. کیسی محبت پیدا کر دے؟ ایسی محبت کر دے، ایسی محبت پیدا کر دے کما الفت بین علی و زہرا، جیسا کہ تو نے علی و زہرا کے درمیان محبت پیدا کی. اس محبت کو آپ دیکھیں، قریب سے جا کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا. علی کو زہرا ان حالات میں بھی جبکہ دروازے پر دشمنوں نے آگ بھی لگا جمع کرنے کا انتظام کر لیا ہے، لکڑیاں جمع کر لی ہیں، سارا اہتمام کر لیا، مگر ان سب کے باوجود فاطمہ زہرا نے علی کو اکیلے نہیں چھوڑا ہے، علی کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. اس وقت بھی علی کے دامن کو زہرا تھامے ہوئے. دامن ولایت زہرا کے ہاتھ میں. فاطمہ زہرا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ علی گھر سے باہر جائے.
اور فاطمہ زہرا کی یہ روش، کہتے ہیں دروازے کے پیچھے ابن عباس کھڑے تھے. ابن عباس نے ان لوگوں سے کہا کیا اس دروازے پر آگ لگا دو گے جس دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی موجود ہوں؟ کیا اس دروازے پر آگ لگا دو جس دروازے کے پیچھے جوانان جنت کے سردار حسنین موجود ہوں؟ کیا اس دروازے پر آگ لگا دو گے جس دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا موجود ہیں؟ یقیناً علی چاہتے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلے میں آگے بڑھیں، لیکن زہرا علی کا دامن تھامے ہوئے. اور ایک وہ بھی منزل آتی ہے، وہ بھی مرحلہ آتا ہے جب دروازے پر آگ لگا دی. یہ علامہ امینی کی کتاب الغدیر پڑھ ڈالیے، ایک مرتبہ مطالعہ کر ڈالیے. بظاہر علامہ امینی کی الغدیر کی 5ویں یا 6ٹھی جلد ہے، مجھے ابھی اس وقت نہیں یاد رہی ہے. اس میں علامہ تحریر فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دروازہ دیوار پر نہیں گرا کرتا ہے. آپ تصور کیجئے کسی کے گھر میں بھی دروازہ دیوار کے سامنے تھوڑی لگایا جاتا ہے. دروازے کے سامنے اوپن ایریا ہوتا ہے، کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے. دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا کھڑی تھی اور اس کے بعد آگ لگائی گئی. آگ لگانے کے بعد جب دروازہ ادھجلا ہو گیا، جب دروازہ کمزور ہو گیا، چوکھٹ کمزور ہو گئی اور دشمن نے محسوس کیا کہ اب دروازہ گرایا جا سکتا ہے، تب دھکا دیا اور دھکا دے کر دروازے کو گرایا. علامہ امینی لکھتے ہیں کہ جب دروازہ گرا تو عالم یہ تھا کہ فاطمہ زہرا پشت دروازہ کھڑی تھی. فاطمہ گری، ان پر دروازہ گرا اور ان کے اوپر سے ایک فوج تھی جو گزر گئی. اوپر سے ایک فوج تھی جو پوری گزر گئی اور جا کر اس نے علی کو پکڑ لیا اور علی کو لے کر باہر آئے. باہر آنے کے بعد علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا. علی کو چاہتے ہیں کہ مدینے میں گلیوں میں کھینچ کر لے جائیں. ادھر فاطمہ زہرا نے آواز دی میرا محسن شہید ہوا، مجھے سہارا دو، مجھے سہارا دو، میرا فرزند محسن شہید ہو گیا. اگر سہارا دیا گیا، دروازہ ہٹایا گیا، فاطمہ زہرا کو دروازے کے نیچے سے نکالا گیا. لے جا کر جب لے جا رہے ہیں اور غش سے افاقہ ہوا تو فاطمہ کی نگاہیں پڑی کہاں. فاطمہ نے دیکھا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. کہا علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے. عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا نے بھی صرف اتنا کہا تھا علی کو چھوڑ دو. بس اتنا کہنا ہی تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئیں، علی کے گلے سے رسی کا پھندا چھوٹ گیا. میں کہوں گا بی بی آپ نے ایک آواز لگائی تھی، دشمن ہمت ہار گئے، علی کو چھوڑ دیا. لیکن ہم نے دیکھا ہے آپ ہی کی بیٹی ثانیہ زہرا سرزمین کربلا پر ایک بلندی پر کھڑے ہو کر آواز دے رہی تھی پسر سعد تیری شرم و حیا کہاں گئی؟ میرے ماں جائے کہ گلے پر چھری چل رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء. عزاداری سیدہ زہرا ہے، اس بی بی کی عزاداری ہے جس کے مصائب بھی بہت کھل کر نہیں بیان کرتے. اس بی بی کی مصیبت ہے کہ مصیبتوں کا یہ عالم تھا کہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام صرنا لیالیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ بعد وفات رسول، رحلت رسول بھی
وفات رسول ہی اور وفات رسول کے بعد فاطمہ زہرا بابا کو گریہ کرتی ہیں تو گریے پر اعتراض کیا جاتا ہے، فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رویا کریں، اس لیے کہ فاطمہ کی گریے کی آواز میں ایسا درد ہے کہ جس سے امور مملکتی کے انجام دینے میں خلل واقع ہوتا ہے، کہہ دو فاطمہ یا دن میں رو لیا کریں یا فاطمہ رات میں رو لیا کریں۔ فاطمہ زہرا کے گریے پہ بھی پابندی لگا دی گئی۔ علی نے جنت البقیع میں جا کر ایک درخت کے نیچے کھجور کی لیف اور اس کے پتوں سے گھیر کر ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیا تاکہ فاطمہ زہرا کو وہاں لے جا کر پہنچا دیا کرتے تھے۔ سویرے فاطمہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھوں تھام کر علی کے ساتھ جنت البقیع تک جایا کرتی تھی، دن میں وہاں گریہ کیا کرتی تھی اور رات گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن فاطمہ پہنچی، اس درخت کو بھی جڑ سے کاٹ دیا گیا۔ فاطمہ کے گریے پہ بھی پابندی ہے، فاطمہ کے ماتم پہ بھی پابندی ہے۔ فاطمہ زہرا جانتی ہیں زندگی کے آخری ایام آ گئے ہیں، اب فاطمہ زندہ نہ رہے گی۔ خادمہ سے کہا، سنا ہے تمہارے یہاں عورتوں کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو کچھ اس انداز سے اٹھتا ہے کہ بدن کی جسامت ظاہر نہیں ہوتی، ذرا ایک نمونہ بنا دو تاکہ کل میرا بھی جنازہ اٹھے تو کسی نظر میرے بدن کی جسامت کو نہ سمجھ سکے۔ تابوت تیار کیا گیا، بیوی نے زندگی میں تابوت تیار کیا۔ فاطمہ زہرا مصیبتوں کے دن گزار رہی ہیں، سخت ترین ایام، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تصور کیجئے 18 سال کی خاتون ہے اور اس 18 سال کی خاتون کے سامنے فاطمہ زہرا کے سامنے 4 بچے، ماشاءاللہ یہ چاروں بچے فاطمہ کے ساتھ، اور ابھی ایک بچہ شہید بھی ہو چکا ہے۔ کس طرح فاطمہ زہرا اپنا وقت گزار رہی ہیں، لیکن ایسا بھی دیکھا گیا کہ فاطمہ زہرا جو اپنے گھر کے کاموں میں خادمہ سے مدد لیتی تھی، ایک دن خود کام کیا کرتی تھی، ایک دن خادمہ سے کام لیتی تھی۔ کہا فضا ارے رک جاؤ، کچھ دن میں خود کام کر لوں۔ گھر کے امور فاطمہ دیکھ رہی ہیں، بچوں کو بھی صدیقہ طاہرہ دیکھ رہی ہیں، باپ کا ماتم بھی کر رہی ہیں، سوگوار ماحول ہے، اور علی کے اس مایوس اور درد بھرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر فاطمہ دل جوئی بھی کر رہی ہیں، اس لیے کہ فاطمہ جانتی ہیں کہ فاطمہ کے بعد اب علی سے کوئی علی کی فریاد سننے والا نہ ہوگا۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہے بعد شہادت فاطمہ زہرا مولا کائنات کنویں کے قریب جاتے تھے اور کنویں کے پانی میں اپنی تصویر دیکھ کر کہا کرتے تھے، علی سن لو، اپنی فریاد خود سن لو، اب فاطمہ نہیں رہ گئی، جو میری فریاد ہوا ہو وہ کا کو سنے۔ صدیقہ طاہرہ کے زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری اوقات ہیں، یہاں تک وہ بھی وقت آتا ہے، کہتی ہے میں جا رہی ہوں حجرے میں، جب تک تسبیح و تہلیل کی صدا آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح و تہلیل کی صدا بند ہو جائے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہ رہی۔ سنو، ارے حسنین آئے تو آنے کے بعد میرے موت کی خبر پہلے نہ دینا، ارے پہلے انہیں سیراب کر دینا۔ بچے گھر میں آئے، ماں کی صدائے تسبیح و تہلیل بند ہو چکی تھی، ارے فضا یہ منظر دیکھ چکی تھی، لا کر کھانا لگا دیا، بچوں سے اصرار کیا لیکن بچوں نے منع کر دیا، ارے مادر گرامی کہاں ہے؟ مگر کبھی دیکھا کہ ماں کے بغیر بیٹھ کر کھایا ہو؟ کہاں ہے بچوں؟ ارے حجرے میں جا کر دیکھ لو، ارے بی بی شہید ہو گئی، فاطمہ اس دنیا میں نہ رہی۔ اجرکم علی اللہ،
اجرکم اللہ، خدا نہ رولائے سوائے غم سید الشہداء، عزادارو فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ فاطمہ وصیت کر کے گئیں، اور کیا وصیت کی؟ کہا علی مجھے غسل تم دینا۔ یہ جملے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس جگہ پر بینرز لگے ہیں اس پر فاطمہ زہرا کی وصیت کے نقل کیے ہوئے جملے ہیں جو تحریر کیے گئے ہیں۔ علی میرے مرنے کے بعد غسل مجھے تم دینا، علی مجھے تم کفن دینا، اور اے علی کافور بہشتی میں سے رسول کو دیے ہوئے حنوت کے بچے ہوئے کافور سے مجھے حنوت تم کرنا، اور اے علی ان سب کے بعد میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھا۔ میں نے تاریخ میں دیکھا فاطمہ زہرا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، اور مصیبتیں اتنی رہیں کہ 25 سال بعد جب علی شہید ہوئے تو علی کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ نہ جانے کیسی قسم پرسی اور کیسا سخت ترین دور تھا، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ فاطمہ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، اور علی مرتضیٰ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا۔ مگر عزیزو، ارے فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد علی کے لیے سخت ترین امتحان کا وقت شروع ہو گیا۔ فاطمہ زہرا کی قبر کھود کر جنازہ نکال کر دوبارہ غسل و کفن اور شاندار تجہیز و تکفین کی بات کی جانے لگی۔ ارے علی قبر پر جا کر بیٹھ گئے، متعدد نشان بنا دیے، ہاتھ میں تلوار تھی، منہ سے جھاگ تھی، سامنے والے سمجھ گئے۔ کہا رسول نے کہا تھا جب علی گھوڑے کی سواری پر ہو، ہاتھ میں اسلحہ ہو، منہ سے لوہار، منہ سے جھاگ نکل رہی ہو، اس وقت ہوشیار رہنا۔ دشمن پیچھے ہٹ گئے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ فاطمہ زہرا کے جنازے کو نکالتا، مگر ہائے بے کسی زہرا، آج تک ہم سب محروم ہیں، کسی کو پتا نہیں بی بی تیری قبر کہاں ہے، ارے تیرا مزار کہاں ہے؟ ارے قبر رسول کے پاس دفن ہے، بقیع مسجد النبی کے درمیان ہے، یا النعیم خدا کے بغل میں دفن ہے۔ آج بھی جو زائر جاتا ہے، خواہ حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، ائمہ اطہار کی قبر تو مل جاتی ہے، گرچہ اس پر بھی سائبان نہیں ہے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا کی قبر آج بھی کسی کو نہیں پتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ ان مصیبت کی گھڑیوں کو گزارنے کے بعد فاطمہ زہرا رخصت ہو گئی، بی بی کے جنازے کو دفن کر دیا گیا، مگر ان سب کے باوجود میں کہوں گا بی بی تمام مصیبتوں کے بعد پھر بھی آپ کو بے پردہ اور بے چادر و مخنا تو نہیں لایا گیا، اور آپ ہی کی یہ بیٹیاں، آپ ہی کی صاحبزادیاں ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ اور ام کلثوم، اور بعد شہادت حسین مصیبتوں کا یہ عالم تھا کہ نہ سر پہ چادر تھی، نہ مخنا تھا، نہ محمل تھا، نہ کجاوا تھا، ارے کھلے ہوئے اونٹ پر رکھ کر جکڑ دیا گیا تھا، اور دشمن اعلان کر رہے تھے حاضی بنات رسول اللہ، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم زہرا۔